نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان بخشش کا مہینہ ہے اور اس سلسلے میں ہم آیات اور احادیث کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ خود بھی مغفرت مانگی اور اپنی قوم کو بھی استغفار کرنے کو کہا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا ہے وہ بتائی گئی کہ کس طرح انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی دعائیں مانگی ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم میں ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دیں جب کہ حساب قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب مغفرت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، سورۃ النساء میں ہے، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو اور وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اب دیکھیں کہ روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے اس سے خطائیں بھی سرزد ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اسے سنن احمد نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہر وقت توبہ کرتے رہنے کا مطالبہ کیا ہے، اور رمضان میں تو یہ مطالبہ اور بھی شدید ہو جاتا ہے، کیونکہ سورۃ الحدید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں و زمین جیسی ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ یعنی جس نے بھی تقویٰ اختیار کیا، جو ڈرا، اللہ کی عبادت کی اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کو بخش دے گا۔ اس لیے ہم نے بھی اس رمضان میں اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے اور رو رو کر اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے ذرات کے برابر بھی گناہ کر کے میرے پاس آئے اور مجھ سے ملے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو تو میں تیرے وہ سارے گناہ بخش دوں گا۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن وہ آدمی کی سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ سورت یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الملک کی تلاوت فرمائی۔
اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ سورۃ ملک جو ہے وہ انسان کی مغفرت کا باعث بنے گی، اور رمضان میں استغفار کرنا، تسبیحات کی کثرت کرنا اور روزے رکھنا اور رات کا قیام جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بنے گا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ دن میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہم بہترین رمضان بنا سکیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔